اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ صفحہ نمبر 20 پر ہماری گفتگو چل رہی ہے اور ہفت اقسام کا بیان جاری و ساری ہے۔ ہفت اقسام کی جو تیسری قسم ہے یعنی مضاعف، اس کی دو قسمیں کی مصنف نے، ایک ثلاثی اور ایک رباعی۔ ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے ہم ایک ترجمہ کر رہے تھے، ثلاثی یعنی 3 حروف والا اور رباعی یعنی 4 حروف والا۔ یہاں پر ہم یہ جو کہہ رہے ہیں نا مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 3 حرف والا مضاعف یا 4 حرف والا مضاعف، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ ثلاثی سے مراد وہی 3 حرفوں والا اسم یا فعل، اور رباعی سے مراد وہی 4 حرفوں والا اسم یا فعل۔ اب اس کے اندر مضاف کیسے ہوگا یہ بیان ہو رہا ہے۔ ہاں یہ ہو رہا ہے، ایسے نہیں کہ 3 مضاف یا 4 والا مضاف، نہیں، یہ نہیں مراد ہے۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا کہ شیخ نے جو کثیر الاستعمال مضاف کی قسم تھی ثلاثی کے اندر، اس کو لکھا عین اور لام، جبکہ عقلی طور پر اس کی 4 قسمیں بن سکتی ہیں، فا عین لام، فا عین، فا لام اور عین لام۔ چونکہ وہ 3 قلیل الاستعمال ہیں، القلیل کالمعدوم کے قاعدے کے اعتبار سے انہوں نے اس کو نہیں چھیڑا۔ ایسا ہی ہے؟ آج گفتگو شروع ہو رہی ہے مضاعف رباعی کے حوالے سے۔ تو مضاعف رباعی پر جو پہلے جو متن ہے شیخ بہائی کا، ہم پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ کہہ رہے گا مضاعف رباعی وہ اسم یا فعل جس کے فا اور لام اولا یعنی لام اول، پہلا والا لام، یا عین اور لام ثانیہ یعنی دوسرا لام، ان کے مقابلے میں 2 حروف ایک جنس کے، جیسے مثال دے رہے ہیں قرآن میں ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ یہ لفظ زلزلہ بر وزن دحرجہ، یہ دحرجہ کے وزن پر ہے، رباعی مجرد ہے یعنی 4 حرفوں پر مشتمل ہے، اور اس کے 4 حروف اس کے اپنے اصلی ہیں، زائے اول فاء الفعل، لام عین الفعل، زائے دوم پہلا لام، اور لام دوم دوسرا لام، زلزلہ۔ یہ مضاعف ہے۔ کیوں مضاعف ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس پہ غور کریں تو دیکھیں کہ فاء الفعل اور لام اول، عین الفعل اور لام دوم پر ہم جنس حروف موجود ہیں، ایک جیسے حروف موجود ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ اسی طریقے سے بہت سارے حروف ہیں، قلقلہ وہ بھی مضاعف رباعی ہے، سلسلہ یہ بھی مضاعف رباعی ہے، صحیح ہے؟ دمدمہ قرآن میں آیا سورہ مبارک شمس کے اندر، یہ بھی جو ہے وہ رباعی ہے۔ تو یہ ہے علامت مضاعف رباعی کی کہ فاء الفعل اور لام الفعل اول، عین الفعل اور لام الفعل اور لام ثانی پر ہم جنس حروف آ جائیں، بروزن فعلل بروزن فعلال۔ اب کہتے ہیں کہ آقا 2 حاشیے ہیں، ایک حاشیہ نمبر 3 اور حاشیہ نمبر 4، کیونکہ ہیڈنگ میں جب کہا مضاعف رباعی تو اوپر لکھا ہوا تھا حاشیہ، اور پھر نیچے مثال پر بھی حاشیہ ہے۔ تو مثال کا حاشیہ تو ہم بعد میں پڑھیں گے، ابھی فی الحال حاشیہ نمبر
3 ساتھ ہیں میرے؟ جی بسم اللہ. غور کریں. قولہ، شیخ بہائی مرحوم کا یہ قول کہ مضاعف رباعی، یہ جو قول ہے اس کے بارے میں کچھ ہم ڈیٹیل آپ کو دینا چاہتے ہیں. کہہ رہے چونکہ اس میں ترکیب و ترتیب کے لحاظ سے آخری 2 حروف پہلے 2 حروف کے مطابق ہوتے ہیں. مثلا زلزلہ، اس میں پہلے 2 حروف زا اور لام ہیں، دوسرے بھی زا لام ہیں، تو یہ دونوں زلزلہ ہوا. اسی لیے مضاعف رباعی کو مطلق بھی کہتے ہیں. یہ ایک ایکسٹرا نام بتا دیا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو پہلے والے 2 حروف کے مطابق ہی دوسرے والے 2 حروف ہیں. ہاں، ترکیب اور ترتیب کے لحاظ سے جو بعد والے اور آخر والے 2 حروف ہیں وہ پہلے والے حروف کے مطابق ہی ہیں. کوئی فرق تو نہیں ہے نا، سیم ہی ہے. ایک بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے، وہ کیا؟ یہاں ادغام ممکن نہیں ہے. ادغام کل بیان کیا تھا، ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر داخل کرنا یہاں ممکن نہیں ہے. اس کے اندر مضاعف رباعی کے اندر ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ ادغام وہاں ہوتا ہے جہاں ہمجنس حروف قریب قریب ہوں، بیچ میں فاصلہ نہ ہو. یہاں فاصلہ ہے، 2 زا کے درمیان لام کا فاصلہ اور 2 لام کے درمیان زا کا فاصلہ. ہاں، آڑ آ گئے ہیں، آڑ بن گئے ہیں. یعنی اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ ادغام اور مضاعف کو آپ مکس مت کر دیجئے گا. ممکن ہے کہ کہیں مضاعف ہو لیکن ادغام نہ ہو، جیسے ربائی. یہ مضاف تو ہے مضاف ربائی، لیکن یہاں ادغام نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ ادغام کی شرائط میں سے یہ ہے کہ وہ 2 حروف جن کے درمیان آپ کو ادغام کرنا ہے ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے مضاف ربائی. تو اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ مضاف ربائی کسے کہتے ہیں تو آپ وہی تعریف کریں گے جو شیخ بھائی نے بیان کی ہے. فاء الفعل اور لام الفعل اول اور عین الفعل اور لام الفعل ثانی پر ہم جنس حروف ہوں. میں ایک اصلاح کروا دیتا ہوں، یہ اصلاح مجھے تھوڑی سی اس میں لگ رہی ہے کہ گنجائش ہے. آئیے دوبارہ اوپر تعریف میں. مضاعف ربائی وہ اسم یا فعل جس کے فا اور لام اولا اس کے بعد یہ لکھا ہو نا یا، یہ یا نہیں ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آپشنل نہیں ہے بلکہ لازمی ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے کہ فا اور لام اول، عین اور لام ثانی پر ہم جنس حروف ہوں. ایسا ہی ہونا چاہیے، آپشنل نہیں ہے کہ یہاں یہ ہوگا یا وہ ہوگا، ایسا نہیں ہے. تو میں نے ایک مثال یہاں کتاب میں لکھی ہوئی تھی، 2-3 مثالیں میں نے آپ کو دے دی، قلقلہ، دمدمہ، سلسلہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہاں پر ہماری مضاف کی گفتگو بھی مکمل ہو گئی ہے. اب ہم چوتھی 7 اقسام میں سے چوتھی قسم کے اندر جا رہے ہیں، اور وہ ہے لفظ مثال. صحیح استو مثال استو مضاعف لفیف و ناقص و محموز و. چوتھی قسم ہے مثال. اوپر حاشیہ بھی ہے لیکن حاشیہ بعد میں، پہلے ڈیفینیشن. شیخ بہائی کا متن. مثال وہ اسم یا فعل ہے جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا، اب یہاں پر جو حرف علت کہہ رہے ہیں نا، اس حرف علت سے مراد ہے واو یا یا. آپ کہیں گے کیوں، الف بھی تو حرف علت ہے. کہہ رہے ہیں آپ کی بات صحیح ہے، حرف علت ہے، لیکن الف کبھی بھی حرف اصلی بن ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ساکن ہے. آسن تم شاباش. اور فا، عین اور لام یہ وہ حروف اصلی ہیں کہ جن پر فقط وہی حرف آ سکتا ہے جس کے اندر صلاحیت ہو زیر و زبر و پیش قبول کرنے کی. واو اور یا تو کرتے ہیں، الف تو ہوتا ہی ساکن ہے.
لہذا یہاں پر حرف علت سے مراد واو اور یا ہے. جیسے وصلن، وصلن، وصلن کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز سے ملنا. وصلن یعنی ملاقات. وصلہ وہ چیز، وہ ایک شخص جڑا، وہ ایک شخص ملا. وصل اسم کی مثال ہے، وصلہ فعل کی مثال ہے. آپ نے دیکھا وصل بر وزن فعل، وصلہ بر وزن فعلہ، تو یہاں پر واو فعل فعل کا کے مقابلے میں آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مثال. مثال کہتے ہیں اس کو جس کے فعل فعل پر حرف الا ہو، واو یا. اب اس پر حاشیہ نمبر 4 پڑھتے ہیں. قولہ، شیخ بہائی کا یہ قول کے مثال کہہ رہے گا مثال کا لغوی معنی، ابھی ہے ٹائم، مثال کا لغوی معنی ہے مانند. اردو میں بھی کہتے ہیں نا جیسے، یار یہ اس جیسا ہے، یہ اس کی مانند ہے. ہاں مانند یعنی جیسا، مثال یعنی یہ اس کی مثال ہے، یعنی اس جیسا ہے، اس کی مانند ہے. اصطلاحی تعریف. علماء صرف یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے اوپر تعریف پڑھی، وہ اسم یا فعل کسی سے فعل فعل پر فعل لاؤ، یہی تو تعریف ہے. کہہ رہے ہیں اصطلاحی تعریف کتاب میں مذکور ہے، یعنی متن میں مذکور ہے، وہی جو شیخ بھائی نے کیا. ہم اس پہ ٹائم نہیں لگاتے. البتہ اس کے 2 نام اور بھی ہیں. پہلا معتل الفا، معتل الفا یعنی جس کے فا پر حرف الا ہو. اور دوسرا نام ہے معتل الطرف، ابتدائی سائیڈ سے حرف الا اس کے آیا نا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں معتل الطرف. اس کو یہ بھی کہتے ہیں کیوں کہ اس قسم میں حرف علت طرف پر واقع ہے، یعنی سائیڈ میں واقع ہے. لیکن ابھی حاشیہ چل رہا ہے. کہہ رہا ہے خیال رہے مثال کی 2 قسمیں ہیں، اگر واو ہو تو واوی، یا ہو تو یائی. ابھی کتاب کے اندر جو مثال آئی ہے نا وہ واو کی آئی ہے، یا کی تھوڑی آئی ہے. یا کی اب دیتے ہیں. مثال واوی اور مثال یائی. مثال واوی وہ اسم یا فعل جس کا فا کلمہ واو ہو. جیسے اوپر کتاب میں مثال آئی وصلہ، وسما، یہ بھی آ گئی وعدہ. صحیح ہے. اگر واو ہو تو مثال واوی. صحیح. سمجھا بند ہو گیا. مثال یائی وہ اسم یا فعل جس کا فا کلمہ یا ہو. دیکھا ان مع العسر یسرا، یسرا. ہاں دیکھا یسرن، اس میں کیا ہے فاعل فعل پر یا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے مثال یائی. مثال اصطلاحی کو مثال اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ماضی کی گردان. اچھا اب یہاں سے جو بحث شروع ہو رہی ہے وہ در حقیقت سوال ہے کہ یار وہ کلمہ کہ جس کے فاعل فعل پر واو یا آ جائے آپ اس کو مثال کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ نام رکھنے کی دلیل کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں آغا مثال اصطلاحی کو مثال اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ماضی کی گردان صحیح کی طرح ہوتی ہے. صحیح آپ پڑھ چکے ضرب ضربا ضربو ضرب ضربتا ضربنا ضربتا ضربتم ضربتم ضربتی ضربتم ضربتن ضربتو ضربنا، ایسے ہی ہوتی ہے. وصل وصل وصلو وصلت وصلت وصلنا وصلت وصلتم وصلتم وصلتی وصلتم وصلتن وصلت وصلنا، کوئی تبدیلی جی صرف ماضی، صرف ماضی کی بات چل رہی ہے. باقی آگے تبدیلی آ جاتی ہے، آگے کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے. کبھی کبھار وہ واو حذف ہو جاتا ہے، کبھی کبھار وہ یاؤ میں بدل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. بس ماضی میں چونکہ اس کی گردان بالکل صحیح کی مثل ہے، بس صحیح کے مثل، صحیح کے مانند، صحیح کے جیسے ہونے کی وجہ سے اس کا نام ہے مثال. صحیح کی مثال ہے. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تو سمجھ گیا.
مثال اصطلاحی کو مثال اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی گردان، اس کی ماضی کی گردان صحیح کی گردان کی مانند ہے، یعنی جس طرح صحیح کی گردان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اسی طرح اس میں بھی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ خوب، الحمدللہ یہاں پر ہماری گفتگو ہفتہ اقسام میں سے چوتھے کی بھی گفتگو مکمل ہو گئی، اور وہ تھا مثال۔ اب ہے اجوف۔ کیا ہے آگا؟ اجوف۔ پہلے دیکھتے ہیں شیخ نے متن میں کیا تعریف کی ہے، اسی صفحے پر، صفحہ نمبر 21 پر۔ وہ اسم یا فعل جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے قول قال بیع باع۔ اچھا، یہاں پر دو مثالیں دے دی، اچھا کیا، اشارہ دے دیا ہے کہ اجوف بھی واوی بھی ہو سکتا ہے، یائی بھی ہو سکتا ہے۔ قولون، درمیان میں واو آ گیا ہے، اس کو اجوف کہتے ہیں، عین الفعل فاعل کے مقابل۔ قول یعنی بات، قالا اس ایک شخص نے کہا۔ ہاں آسان، تم جزاک اللہ۔ یہ سوال ہے کہ یہاں تو یا نہیں، واو نہیں، الف ہے، تھا واو ہی، اس دن بیان کیا تھا، یہ اصل میں تھا قولا، ہاں بروزن نصر، لیکن بعد میں اس کے اندر تبدیلی آ گئی، الف، ہاں واو حرف لا متحرک ما قبل مفتوح، اس کی وجہ سے واو کو الف میں تبدیل کر دیا۔ الف حرف اصلی نہیں ہے، یہ بدل کر آیا ہے، کس سے؟ واو سے۔ اسی طریقے سے بیع باع کے اندر بھی وہ تھا بیع۔ بیع کا مطلب کل بتایا تھا خرید و فروخت، یہ مصدر ہے، اور آگے آ رہا باع، یہ اصل میں کیا تھا؟ بیع، ہاں اجوف یائی، یا حرف لا متحرک ما قبل مفتوح، اس کی وجہ سے یا کو الف میں تبدیل کر دیا، باع بروزن فعلا۔ ہاں بھائی واضح ہو گیا؟ تو آئیے حاشیہ نمبر 1 پڑھتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 1 کہنے آگا شیخ بھائی نے یہ جو بات کی ہے اجوف، اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل ہم بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اجوف کا لغوی معنی ہے درمیان سے خالی، درمیان سے خالی، یا ذو بطن، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، بطن، ہاں بطن، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، ذو بطن یعنی وہ چیز کہ جس کے پاس پیٹ ہو، صاحب پیٹ، اس کو کہتے ہیں ذو بطن۔ ایسی چیز جس کا درمیان خالی ہو، جیسے انسان کا جو پیٹ ہے نا، اس میں ہڈی نہیں ہے، باقی سارا اسٹرکچر ہے، ہر جگہ ہڈی ہڈی ہے، سارا یہ پسلیاں، بازو، ٹانگ، لیکن پیٹ میں ہڈی نہیں، صرف پیچھے ایک وہ جو کرنگا ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی، وہ جو پیچھے سے گردن سے شروع ہو رہی ہے، وہ جا کر انسان کے نیچے والے دھڑ سے جوڑ رہی ہے، باقی کچھ ہی نہیں ہے۔ ہاتھ لگا کے چیک کر کے دیکھ لو، کچھ ہی نہیں ہے، سارا مسالہ ہے بھائی، مسالہ بھرا ہوا ہے سارا، صحیح ہے؟ تو انسان ہے ذو بطن، پیٹ والا ہے۔ درمیان سے ہم خالی ہیں، کس چیز سے خالی؟ ہڈی سے خالی، ہڈی خالی، پیٹ سے خالی نہیں ہے۔ ہاں مولوی کا تو پیٹ بھرا ہوا ہوگا، صحیح ہے، بلکہ جتنا پیٹ مولوی کا ہوتا ہے، اللہ کرے کسی کا ہو، کتنا پیٹ بھرا ہوا۔ تو ایک مولوی ہے، اس کی تصویر وائرل ہوئی ہے، بہت بڑا پیٹ ہے، بڑا پیٹ، ایسے کرسی پہ ایسے رکھا ہوا ہے، ہاں ایسے کرسی پہ سامنے پیٹ رکھا ہے، اتنا بڑا پیٹ، ہاں دیکھا نا، اتنا بڑا پیٹ ہے۔ تو اس کے آگے لکھا ہوا تھا آگے سے ہٹ جائیں، اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ صحیح ہے، خیر چلیں، یہ بھی ضروری ہے۔ اب آتے ہیں آغا جان، اصطلاحی تعریف آپ نے اوپر پڑھ لی، اور اصطلاحی تعریف کتاب میں مذکور ہے، اوپر متن میں موجود ہے۔ دو اور نام بھی سن لیں۔ کہہ رہے آغا اجوف کو معتل العین بھی کہتے ہیں۔ اجوف کا ایک نام کیا ہے؟ معتل العین، کیونکہ اس کے عین الفعل پہ حرف الا ہے، اور اس کو ذو ثلاثہ بھی کہتے ہیں، ذو ثلاثہ، ثلاثتن کا مطلب وہی 3 حرفی، ذو ثلاثہ 3 حرفی۔ بہرحال یہ نام کوئی خاص جہت نہیں ہے اس نام کے دینے کی، اسی لیے کیونکہ سب 3 حرفی ہیں۔ ابھی جو مثال پڑھا تھا وہ بھی تو 3 حرفی ہے، ذو ثلاثہ کہہ دیا، تو خیر کوئی خاص وجہ نہیں ہے اس کی، بہرحال ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اب بتا رہے کیوں
کہہ رہے اس لیے کہ اس کی ماضی ثلاثی مجرد کے واحد متکلم کے صیغے میں مع ضمیر کل 3 حروف ہوتے ہیں. اب یہ خاص وجہ بتا رہے ہیں, خود خاص وجہ بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ کہ دیکھیں صحیح میں کیا تھا, جب گردان کر رہے تھے تو گردان میں کوئی فرق نہیں آ رہا تھا نا, وصلہ 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 سیم ضربہ کی طرح تھا. لیکن اجوف میں ایسا ہوتا ہے کہ اجوف میں ضمیر جڑنے کے بعد جب ضمیر جڑنا شروع ہوتی ہے تو یہ درمیان والا واو گر جاتا ہے, درمیان والا یا گر جاتا ہے. جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو, قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا, یہ چھٹا صیغہ قلنا بن جاتا ہے, درمیان سے واو گر جاتا ہے تو یہ دوبارہ 3 حرفی ہو جاتا ہے. قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتن قلتو قلنا. آپ دیکھ رہے ہیں درمیان میں جو واو تھا یہ حذف. قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا, تو قالا وہ جو الف الف دکھائی تو دے رہا تھا نا کم از کم, واو الف میں تب چھٹے صیغے میں وہ الف بھی ڈیلیٹ حذف گر جاتا ہے. کہہ رہے ہیں آقا یہ جو ذو ثلاثہ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے. سن لیں دوبارہ جملہ, ذو ثلاثہ بھی کہتے ہیں اس کو. بھائی ذو ثلاثہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ماضی ثلاثی مجرد کے, ماضی ثلاثی مجرد وہی ضربہ کے وزن پر, اس کے واحد متکلم کا جو صیغہ ہے ہونا چاہیے تھا قولتو بروزن نصرتو, لیکن یہ ہے قلتو, واو حذف, تو 3 حرفی ہو گیا. اس وجہ سے کہہ رہے ہیں اس کے واحد متکلم کے صیغے میں مع ضمیر, ضمیر ملا کر کل 3 حروف ہیں, قاف لام تا, قاف لام تا, قلتو. اجوف کی بھی بابا 2 ہی قسم ہیں مثال کی طرح, اجوف واوی اور اجوف یائی. الف تو آئے گا ہی نہیں, حرف اصلی کبھی بنے گا ہی نہیں, بتا دیا. اجوف واوی وہ اسم یا فعل جس کے عین کلمے میں واو ہو, جیسے فرض کریں نورن, دیکھا نون فاعل فعل ہے, واو عین الفعل ہے, اور را لام الفعل, دیکھا درمیان میں آ گیا واو, نورن بروزن فعلن. اور اجوف یائی وہ اسم یا فعل جس کے عین کلمے میں یا ہو, جیسے زیدن, درمیان میں کیا ہے یا ہے, زیدن بروزن فعلن.